بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنے سبجیکٹ آف سیمینارز ان پبلک اینڈ بزنس پالیسی کا لیکچر نمبر 5 شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے لیکچر نمبر 4 کا ایک کوئک ریویو دوں گا اور آپ کو ایک سمری دوں گا کہ ہم نے لیکچر نمبر 4 میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے ٹائٹل کے اندر بزنس پالیسی کے حوالے سے کن کن چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تھی کہ بزنس پالیسی کی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کے لیے ان این آرگنائزیشن وی ہیو ٹو رن دی پروسیس اینڈ دا سائیکل آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس. اور یہ جو ماڈل آپ کو اس وقت میں اس سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں، اس ماڈل میں وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کا نہ صرف پورے کا پورا ماڈل آپ کو دکھایا گیا ہوا ہے، بلکہ اس کی آپ کی ریکمینڈڈ ٹیکسٹ بک کے حوالے سے جو چیپٹر وائز ڈویژن ہے وہ بھی میں نے آپ کو اس سلائیڈ میں شو کی ہے. ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی پہلی سٹیج کے پہلے سٹیپ میں ہم ویژن اینڈ مشن اسٹیٹمنٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ چیپٹر نمبر 2 میں ڈسکس کیا گیا ہوتا ہے. ہماری جو ریکمینڈڈ ٹیکسٹ بک ہے فریڈ آر ڈیوڈ جس کے آتھر ہیں، اور اس کا ایڈیشن نمبر 7 ٹو ایڈیشن نمبر 11 آپ اس میں سے جو بھی اپنے پاس رکھیں گے اس میں یہ چیپٹر نمبر 2 میں دیا گیا. اس کے بعد اسٹریٹجی فارمولیشن کی اسی سٹیج میں ہم ایکسٹرنل آڈٹ اور انٹرنل آڈٹ کو ڈسکس کریں گے، جو کہ پیرالل چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4 میں ہمیں دیے گئے ہیں. ان کی کمپلیشن کی بیسس پہ ہم چیپٹر نمبر 5 کی طرف جائیں گے آپ کی ریکمینڈڈ ٹیکسٹ بک کا، جس میں ہم ڈسکس کریں گے دیٹ ہاؤ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یوز ٹو گو فار دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ آف دیئر لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. جب ایک آرگنائزیشن اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اسٹیبلش کر لیتی ہے تو ان لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو پرسو اور اچیو کرنے کے لیے اس آرگنائزیشن کو ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی ہوتی ہے. اور اس نیکسٹ چیپٹر میں ہم اسٹریٹجیز کو جنریٹ کرنے کا، ان کو ایویلویٹ کرنے کا، اور اس ایویلویشن کی بیسس پہ اسٹریٹجی کو سلیکٹ کرنے کا پروسیجر ڈسکس کریں گے. ہم جیسے ہی اس سٹیج پہ ایک اسٹریٹجی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ہماری اسٹریٹجی فارمولیشن کی سٹیج کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور نیکسٹ 2 چیپٹرز میں ہم اسٹریٹجی کے امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں. اور اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آرگنائزیشن میں جتنے ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. ریسورس ایلوکیشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے. لانگ ٹرم آبجیکٹیوز جو ہم نے پریویس سٹیج میں اسٹیبلش کیے تھے اس میں سے ہم اس سٹیج کے لیے اینول آبجیکٹیوز ڈیوائڈ اینڈ ڈیرائیو کرتے ہیں. اور جب ہم یہ اینول آبجیکٹیو سیٹ کر لیتے ہیں تو ان کو اچیو کرنے کے لیے، اس کی اچیومنٹ کے چانسز کو بڑھانے کے لیے
ہم اپنی آرگنائزیشن کی پالیسیز کو ریوزٹ کرتے ہیں تاکہ ایک ہیلدی ورکنگ انوائرمنٹ آرگنائزیشن کے پاس آ جائے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجی فارمولیشن جو کہ اس سٹیج کی اس پروسیس کی پہلی سٹیج ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ پرائمریلی دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا ٹاپ مینجمنٹ آف این آرگنائزیشن. اور یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے وچ از اویلیبل ود دا ٹائٹل آف اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن، یہ پرائمریلی مڈل مینجمنٹ، فرسٹ لیول مینجمنٹ کی انوالومنٹ کے ساتھ اس پہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے. جیسے ہی ہم اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی فیز سے گزر جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس پروسیس کی آخری سٹیج آ جاتی ہے جسے ہم اسٹریٹجی ایویلویشن کہتے ہیں. کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، ہمارے پریویس لیکچر پہ ہم نے یہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ اسٹریٹجی ایویلویشن کی کچھ بیسز ہوتے ہیں. اس میں ہم نے کچھ اپنے اسٹینڈرڈ کو انیشیلی اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اس اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہم نے سیکنڈ سٹیپ میں اپنی پرفارمنس کو میئر کر کے ان اسٹینڈرڈس کے اگینسٹ کمپیئر کرنا ہوتا ہے اور اس کی بیسس پہ ہم کوئی آخری سٹیپ میں کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں اف دے بیکم نیسیسری. اور یہ جو کریکٹیو ایکشنز لیے جاتے ہیں یہ چیز واپس ٹریول بیک کرتی ہے ٹوورڈز دی فرسٹ اسٹیج آف دا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ٹو پرووائڈ یو دا ٹاپ مینجمنٹ ود دی فیڈ بیک کہ جب انہوں نے اپنا نیکسٹ سائیکل آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس رن کرنا ہے تو اس میں ان کو کن کن چیزوں کو مزید دیکھنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از وٹ وی ہیو ڈسکسڈ in our previous lecture in bit detailed manner, and this was the review of our previous lecture for you all. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہے جس کا ماڈل ابھی ہم نے دیکھا ہے یہ ایک ڈائنامک اینڈ کنٹینیوس اینڈ آن گوئنگ پروسیس کی بیسس پہ آرگنائزیشنز کی ٹاپ مینجمنٹ اس کو پرسو کرتی ہے. اس میں کنٹینیوٹی اس لیے بھی اہم ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن وڈ ایکچولی بی لوکنگ ٹو اچیو اینڈ ٹو کلیکٹ دیئر لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. یہ کوئی شارٹ رن اورینٹڈ پروسیس نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے صرف شارٹ رن آبجیکٹیو کو اچیو کرنا چاہیں. بٹ نیور فرگیٹ دس ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دس لانگ رن اورینٹڈ پروسیس کہ آپ نے اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہمیشہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز میں ڈیوائڈ کر کے 1 by 1 اچیو کرنے ہوتے ہیں. آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہوتا ہے اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے. فار ایگزامپل آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن میں فنکشنل لیول آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ڈویژنل لیول آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور ان دونوں آبجیکٹیوز کی بیسس پہ ایک آرگنائزیشن اپنے کارپوریٹ یا اسٹریٹجک لیول آبجیکٹیوز کے اچیومنٹ کے لیے ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم اسٹیبلش کرتی ہے. اگر آپ کے فنکشنل لیول آبجیکٹیوز، جس سے میری مراد یہ ہے کہ فرسٹ لیول مینجمنٹ نے اپنے ڈیلی اور روٹین آبجیکٹیوز کو کس طرح اچیو کرنا ہوتا ہے، اگر if they become available with the solid foundation of the achievement of their daily ongoing routine operations objective achievement, on the basis of this they provide their middle management with a solid foundation to be able to achieve their divisional level objectives. And these divisional level objectives achievement would actually provide the organization with a very, very excellent platform as far as the achievement of their corporate and strategic level objectives are concerned. اور یہ اسٹریٹجک لیول یا کارپوریٹ لیول آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں یہ آلویز ہمیں ہمارے پاس لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کی فارم میں اویلیبل ہوتے ہیں. اس لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے آلویز ریمبر دس سم تھنگ ڈیئر اسٹوڈینٹس دیٹ وی ہیو ٹو رن این آن گوئنگ اینڈ اے کنٹینیوس پروسیس. اس کے اندر ایک اور کیریکٹرسٹکس جو ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کا، یہ فارمل پروسیس ہے.
you have to formalize each and every step of the pursuance and of the running of this process of strategic management. آپ ایون اپنی فرسٹ اسٹیج جو کہ مشن اسٹیٹمنٹ ڈیولپمنٹ کا ہے وہاں سے لے کے اپنے آخری اسٹیپ تک ہر اسٹیج کے ہر اسٹیپ کو کمپلیٹلی فارمل بیسس پہ پرسو کر رہے ہوتے ہیں. فارمل چیزیں ہونے میں آپ کی آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. فارمل چیزوں کو لے کے چلنے میں آپ کے پاس ایک پروٹوکول آ جاتا ہے چیزوں کو پروگریسو اور ایگریسو مینر میں ایڈریس کرنے کا. یہاں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے ایک فارمل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، تو جب تک آپ نماز ادا کرنے سے پہلے باوضو نہیں ہو جاتے آپ نماز ادا کرنا شروع نہیں کرتے. لیکن جب آپ باوضو ہو جاتی ہیں تو تب آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اور واسطہ انتہائی اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور آپ کمپلیٹ کنوکشن کے ساتھ اپنے اس وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ بے وضو ہیں تو آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے. یہی جو ایشو ہے یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں بھی انتہائی ویلڈ ہے کہ آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی آرگنائزیشن کے ایچ اینڈ ایوری ورکنگ ایسپیکٹ must be become formal by you in spite of making it going informal or taking it on casual basis. اگر آپ فارمل ہو کے اپنی اس پروسیس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے. سو دیز ور دا ٹو ویری ویری امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس آف فالوئنگ اینڈ رننگ آن اینڈ کنٹینیوئنگ یور پروسیس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس جو ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں چیزوں کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ آرگنائزیشن پریفریبلی اینڈ پرائمرلی ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی این آرگنائزیشنز ایگزسٹنگ مشن، ویژن، آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز. اب یہ ویژن، مشن، آبجیکٹیوز اور اسٹریٹجیز جو ہے ایک آرگنائزیشن کے لیے لائف بلڈ کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ویژن از فرام دا ورڈ آف ویزیبلٹی، کہ ایز این آرگنائزیشن آپ کی ویزیبلٹی میں کیا کیا چیز ہیں. ویئر ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک یور سیلف ایز این آرگنائزیشن، وچ پرٹیکولر ڈیسٹینیشن یو آر کلیمنگ ایز یور الٹیمیٹ ٹارگیٹ. اس ویژن میں سے آپ کے لیے ایک فیوچرسٹک آرگنائزیشن بن کے ابھرنے کا مارجن ڈیولپ ہو جاتا ہے. ویژنری آرگنائزیشن ٹموروز مارکیٹس پہ ہمیشہ فوکس کرتی ہیں. ویژنری آرگنائزیشن put itself in a very good position as far as mobilization of resources is concerned, as far as allocation of resources is concerned, as far as the development of marketing strategies is concerned, as far as the application of any distributional channel is concerned. So VN would have been providing an organization with this solid foundation to have a look into the upcoming days, into tomorrow's markets actually. And we used to take this particular aspect in our serious consideration in this strategic management process. یہ جو وین ہے یہ ایک طرح کا روڈ میپ ڈیولپ کر دیتا ہے ایک آرگنائزیشن کی پروسیڈنگز کے لیے، ایک آرگنائزیشن کی فیوچر ڈیسٹینیشن کے لیے. اور جب ہم اس کو ملا دیتے ہیں آرگنائزیشن کے مشن کے ساتھ، کل جو کہ میں نے آپ کو آرگنائزیشن کے مشن کے بارے میں ایک بریف چیز بتائی تھی کہ مشن سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں کہ واٹ از آور بزنس. You yourself would have been letting you completely aware of the phenomena کہ what business you are actually in.
اور جب آپ کو اپنے بزنس کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ کو اپنی پروڈکٹ اور سروسز کے بارے میں ایک کلیئر انٹروڈکشن مل جاتا ہے. یو بیکم اویئر آف یور گیون ٹارگیٹ مارکیٹ. یو بیکم اویئر آف ہاؤ ٹو گو فار دا سیگمنٹیشن آف دا مارکیٹ. یو بیکم اویئر آف دا ڈائریکشن ایٹ وچ یو ایکچولی ہیو ٹو گو اہیڈ. اور ان بیسس پہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو سیٹ کر لیتے ہیں. Objectives are always be the long-term objectives of an organization or otherwise intermediate length objectives of the organization, or if they are given at comparatively lesser time periods maturity stage, they would be termed as your short-term objectives. So dear students, اس اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں ہمارا فوکس ایز اے مینیجر آف دیٹ آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرنے پہ ہوتا ہے. اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو بیفور مینی ٹائمس بیفور رادر کہ جب بھی آپ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کر لیتے ہیں تو ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے آرگنائزیشن کو اپنا سیٹ آف ایکشن، a series of action اور a course of action ڈیزائن کرنا پڑتا ہے تاکہ جسے وہ امپلیمنٹ کر کے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے. جب آپ اپنی اسٹریٹجی ڈیوائز کر لیتے ہیں، جب آپ اپنا کورس آف ایکشن سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ اور میننگ فل ہو جاتا ہے. جب آپ نے اسٹریٹجک مینجمنٹ ماڈل میں جس طرح ڈسکرائب کیا گیا تھا کہ جب آپ ایکسٹرنل آڈٹ کی پرفارمنس کر لیتے ہیں. ایکسٹرنل آڈٹ پرفارم کرنا ایک آرگنائزیشن کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی اسٹڈی کا نام ہے. اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی اسٹڈی میں ایز آئی ٹولڈ یو مینی ٹائمس بیفور دیٹ میکرو انوائرمنٹ اور میکرو فیکٹرز آف دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ would be entering into the picture. And these macro factors of external environment are namely economic factors, technological factors, political and regulatory affairs, socio-cultural factors and international forces. ایک آرگنائزیشن اس چیز کو ساتھ ساتھ دیکھتی جاتی ہے کہ ان میکرو فیکٹرز آف دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کیا کیا چینجز آ رہی ہیں، کس طرح کی ریولوشنری چینجز آ رہی ہیں، اور وہ چینجز ایز آئی ٹولڈ یو بیفور آٹومیٹیکلی ایک چیلنج میں کنورٹ ہو جاتی ہیں آرگنائزیشن کے لیے. اور ان چیلنجز کو پرسو کر کے، ان کو ایڈریس کر کے آرگنائزیشن اپنی گروتھ کا روڈ میپ ڈیزائن کرتی ہے. تو آپ آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا آڈٹ بیسیکلی میکرو فیکٹرز آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں سے آرگنائزیشن کی اپرچونٹیز اور تھریٹس کو آئیڈینٹیفائی اور انلسٹ کرنے کا نام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل آڈٹ کے بعد ہم اپنے چیپٹر نمبر 4 میں یا نیکسٹ اسٹیپ کے طور پہ انٹرنل آڈٹ کی پرفارمنس کے لیے جاتے ہیں. انٹرنل آڈٹ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیشہ یاد رکھیں کہ آرگنائزیشن اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو انلسٹ کرتی ہے. آرگنائزیشن اپنی اسٹرینتھس کو اس لیے ڈیولپ کرتی ہے تاکہ کسی بھی اویلیبل اپرچونٹی کو کیپٹلائز اور ایکسپلائٹ کر سکے. ایک آرگنائزیشن کی اسٹرینتھس کا ایک اور ایریا بھی ہوتا ہے جہاں پہ ان کی یوٹیلائزیشن بڑی ویلڈ ہوتی ہے. جب بھی ایک آرگنائزیشن فیسز اینی تھریٹ، آرگنائزیشن برنگ دیز آف its strengths as the protection shield against those threats. یعنی کہ آپ اپنی اسٹرینتھس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی تھریٹ کا آرگنائزیشن پہ نیگیٹو امپیکٹ منیمائز کر سکتے ہیں. اس انٹرنل آڈٹ میں ایک آرگنائزیشن اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی اور انلسٹ کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب یہ ہوتی ہیں تو ہم لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں. لانگ ٹرم آبجیکٹیوز جب اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو ایز پر اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہم اپنی اسٹریٹجی یا سیٹ آف ایکشن یا سیریز آف ایکشن یا این ایکشن سیٹ
کو جنریٹ کرتے ہیں, اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اور اس جنریشن اور ایویلویشن کی بیسس پہ ہم اپنی آرگنائزیشن کا کورس آف ایکشن سلیکٹ کرتے ہیں. جب ہمارا یہ کورس آف ایکشن ایز این آرگنائزیشن سلیکٹ اور فائنلائز ہو جاتا تو اٹ از آلویز مینٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ بائی دی آرگنائزیشن, اینڈ دس امپلیمنٹیشن آف دی کورس آف ایکشن آف دیٹ آرگنائزیشن ٹو پرسو اٹس لانگ ٹرم آبجیکٹیوز would take you to the last stage of strategic management process, which is the strategy evaluation, in which we not only measure our performance as the team of that organization, we also evaluate the effectiveness of the strategy which we have selected before and that would have been implemented before by the management and the non-managerial team members of the organization. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو جس کا آج ہم نے ماڈل دوبارہ سے ڈسکس کیا, جس کے ہر سٹیپ کو ہم نے دوبارہ سے ڈسکس کیا, اس کو اس طرح امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کرنے کی وجہ سے an organization used to earn few benefits. An organization used to provide itself with a competitive advantage into the stiff competition of that industry. اور اس میں سے جو مین بینیفٹ آرگنائزیشن کو اچیو ہو جاتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس میں سے سب سے پہلی چیز اس آرگنائزیشن کی ایک پرو ایکٹیو اپروچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. Proactive approach in shaping organization's future. You as an organization try to become the master of your own destination. In spite of going with the chances, آپ کوشش کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے طور پہ کہ آپ اپنی چوائس کو پرسو کریں, آپ اپنی آرگنائزیشن کے فیوچر کو خود فارمولیٹ کریں. یہ اگر آپ جنرل مینجمنٹ کے پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہیں تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار یو to become the master of your own destination or to go for your choices, because you would have been moving along with the given indicators of the market, given indicators of the external environment as far as the available opportunities and threats are concerned. بٹ جب بھی آپ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو اپنی آرگنائزیشن میں ایز اے ملٹا نیشنل آرگنائزیشن اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس پرپزز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے انوائرمنٹ میں اویلیبل اپرچونیٹیز کو مینیپولیٹ کر سکیں, آپ اسے اپنی فیوریبل سچویشن کے اکارڈنگ کنورٹ کر سکیں, آپ اس کو اس طرح اٹینڈ اور کیپٹلائز کر سکیں کہ وہ آپ کے لیے لانگ ٹرم سروائیول, گروتھ اور پروفیٹیبلٹی کے اسٹیٹسٹکس کو اچیو کرنا اور زیادہ ایزی اور ممکن کر دے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ایک اور انتہائی اہم بینیفٹ ہوتا ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو رن کرنے کا ڈیئر اسٹوڈنٹ, وہ ہوتا ہے کہ اٹ ہیلپس یو انیشیٹ اینڈ انفلوئنس آل ایکٹیویٹیز ہیپننگ ان آل ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز آف آرگنائزیشن. فار ایگزامپل, مارکیٹنگ کے حوالے سے یو فوکس آن آل مین 4 P's آف مارکیٹنگ مکس. آپ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو بڑھاتے ہیں, آپ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو سرٹن کرنے کے لیے پیرامیٹرز اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ آپ کی پروڈکٹ ایک جینوئن سیٹسفائر کے طور پہ آپ کے بائر کے پاس جا سکے. اور جب یہ ایک ٹاپ کوالٹی پروڈکٹ کے طور پہ مینوفیکچر ہو کے مارکیٹ میں آتی ہے تو یو بیکم ویری ایزی as far as deciding about the policy strategies of your product is concerned. آپ اسے مارکیٹ اور کسٹمر اورینٹڈ پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کے بعد اپنی مرضی کی پرائس اس پہ سیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے لیے اپنی پروموشنل ایکٹیویٹیز کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کر کے زیادہ افیکٹو اور ریزلٹ اورینٹڈ بنا سکتے ہیں. Those promotional strategies which helps the organization achieve its highest possible market share and to safeguard its existing and current market share and sales volume. So another extended benefit of this strategic management process is this, that it always helps you initiate and influence positively
all those different activities which would have been taking place into the different functional areas of your organization. آپ کو اس اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی بیسس پہ ایک ایسی فاؤنڈیشن اور پلیٹ فارم اویلیبل ہو جاتا کہ جس پہ آپ زیادہ بہتر اسٹریٹجیز فارمولیٹ کر سکتے ہیں, جس پہ آپ زیادہ ریزلٹ اورینٹیڈ کورس آف ایکشن ڈیزائن کر سکتے ہیں, which would be more systematic in nature, more logical and rational as far as approaching these strategies or course of action or set of action is concerned. So dear students, strategic management would definitely have been offering you as a process these three very, very visible and significant benefits. Along with those few benefits which we have discussed in this particular slide, we could categorize and we could divide these long-term benefits which an organization would have been achieving by the pursuance of the strategic management process into the categories of few financial benefits and few non-financial benefits. ہم پہلے اس سلائیڈ میں فائنینشیل بینیفٹس کو ڈسکس کریں گے جو ایک آرگنائزیشن اچیو کر لیتی ہے, حاصل کر لیتی ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو رن کر کے. Dear students, سب سے پہلا فائنینشیل بینیفٹ which becomes available to an organization if it would have been thinking strategically, if it would have been following the process of strategic management, and that first benefit would be like that it will be bringing improvement and raise in your total sales volume. آپ کا سیلز والیوم بڑھ جاتا ہے, آپ مارکیٹ میں سٹار سے کیش کاؤ کی طرف جا رہے ہوتی ہیں, اور اس سے پہلے سٹار یا کوسچن مارک کے بیچ میں اگر آپ ہینگ کر رہے تھے تو اٹ بیکم سرٹن دیٹ ویری سون یو ول بی کنورٹنگ یور اسٹیٹس فرام کوسچن مارک ٹو دا اسٹار آف دیٹ انڈسٹری. I have given you these three status of question mark, star and cash cow from the BCG matrix, in which we would have been actually focusing more upon the existing sales volume of an organization. اس سیلز میں انہانسمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اوبیس سا اس کا آؤٹ کم آتا ہے کہ آرگنائزیشن کو ایک اور فائنینشیل بینیفٹ اویلیبل ہو جاتا ہے جس میں امپروومنٹ ان profitability would become very visible. Remember this some very important phenomena, dear students, that all organizations remains into the industry primarily for the sake of initially surviving and then growing, and on the basis of that growth all organization would like to earn more and more profit. ایک آرگنائزیشن اتنی ایکسٹینسو ایفرٹ اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروفٹ مارجن کو بڑھائے. اور جو سیکنڈ فائنینشیل بینیفٹ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو پرسو کرنے سے آرگنائزیشن کو اچیو ہوتا ہے, ڈیئر اسٹوڈنٹ, دیٹ از دا بینیفٹ آف امپروومنٹ ان اٹس اوور آل پروفیٹیبلٹی. اور جیسے ہی آپ کا سیلز والیوم, آپ کی پروفیٹیبلٹی کے سٹینڈرڈز اور لیول ہائی ہو جاتا ہے تو اٹ ول میک دا وے فار دی اوور آل امپروومنٹ ان ٹو دی ٹوٹل پروڈکٹیوٹی آف این آرگنائزیشن. Productivity is always be the product of efficiency into effectiveness from management point of view. Productivity would not only be measured only in terms of financial ratios or only in terms of the profitability or not only into the terms of your total sales volume. Productivity آپ کو بے حد اور بے شمار ایڈیشنل بینیفٹس دیتی ہے جس میں آپ کی آرگنائزیشن کا پروڈکشن سسٹم انہانس ہو جاتا ہے, جس میں آپ اپنی ٹیکنالوجی کو اس طرح ماڈرن اور لیٹسٹ کر دیتی ہیں کہ آپ کا را میٹیریل کی ویسٹیج کم ہو جاتی ہے, جس میں آپ اپنی پروڈکٹ کا امیج انہانسمنٹ کرتے ہیں, جس میں آپ اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے برانڈ لائلٹی
among your existing customers, you avail the highest level standards of that brand loyalty of your product from among your existing customers, اور اسی brand loyalty کی basis پہ you raise your chances of converting your potential customers into your existing customers. So these are the few financial benefits of managing your organization strategically, اور in other words جب بھی ایک organization strategic management process کو رن کرتی ہے dear students اسے یہ تمام financial benefits available ہو جاتی ہیں. ان فائنینشیل بینیفٹس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو رن کرنے سے ایک آرگنائزیشن کو کچھ نان فائنینشیل بینیفٹس بھی اچیو کر لیتی ہے. وہ اس کے لیے اس کے لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی، اس کے لانگ ٹرم ریمیننگ کمپٹیٹیو کے حوالے سے بہت اہم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلا جو نان فائنینشیل بینیفٹ ایک آرگنائزیشن کو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو رن کرنے سے حاصل ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، وہ اس کی انہانسڈ اویئرنیس آف ایکسٹرنل تھریٹس ہے. ایک آرگنائزیشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہی ایکچولی پلے کر رہی ہوتی ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اویلیبل اپرچونٹیز اور تھریٹس کے ساتھ انٹریکشن ہی اس آرگنائزیشن کا بیسک آپریشنز کا فوکس ہوتا ہے. آپ اپنی اویلیبل اپرچونٹیز کو ایڈریس اور ایکسپلائٹ کر کے جہاں تک اپنا سیلز والیوم بڑھا لیتی ہیں، اپنی پروفیٹیبلٹی اور اوور آل پروڈکٹیوٹی بڑھا لیتی ہیں، وہیں پہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو فالو کرنا آپ کو اس چیز سے بھی کمپلیٹ اویئرنیس پرووائڈ کر دیتا ہے کہ what are going to be the very very critical threats for your industry, for your particular firm into the industry. آپ کو جب اپنے میجر تھریٹس کے بارے میں کمپلیٹ اویئرنیس آ جاتی ہے تو your strengths being an organization at that time serves as the protection shield against those threats. آپ ان تھریٹس کو بھی فوکس میں رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایز این آرگنائزیشن اس طرح آگے لے کے چلتی ہیں کہ جیسے آپ کو ان تھریٹس کی طرف سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہے ایز اے فرم, ایز اے بزنس آرگنائزیشن. سو along with this particular benefit of being aware of the external threats, an organization would have been earning another non-financial benefit, and that would be the improved understanding of your competitors' strategies. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس انڈسٹری میں میرے ساتھ ساتھ جو باقی مین کمپٹیٹرز اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں وہ کس پرٹیکولر اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے گرو کر رہی ہیں. ان کی اسٹریٹجی کیا ہارویسٹنگ اسٹریٹجی ہے؟ کیا ان کی اسٹریٹجی کوئی پروموشن کو فوکس کرتی ہوئی اسٹریٹجی ہے؟ کیا انہوں نے انٹیگریشن گروپ آف اسٹریٹجیز پہ فوکس رکھا ہوا ہے یا کیا وہ ڈائیورسیفیکیشن پہ زیادہ فوکس کر کے چل رہے ہیں؟ When you become actually aware of your competitors' strategies, you would become in a position to design your own strategy, to design your own set of action to actually retaliate and to protect your organization from your competitors' organization. آپ ان کی اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آرگنائزیشن کے لیے اپنی اس طرح کی اسٹریٹجی فارمولیٹ کر لیتے ہیں کہ جو آپ کی آرگنائزیشن کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے لیے، آپ کی آرگنائزیشن کے سیلز والیوم میں مینٹیننس کے لیے اور انہانسمنٹ کے لیے بڑی سوٹیبل ہو جاتی ہے. Dear students, along with that, another non-financial benefit which an organization earns out of the following of this strategic management process is the increased employee productivity. آپ اپنی امپلائی کی پروڈکٹیوٹی انہانس کر لیتی ہیں. An employee which would have been serving you for example since last 5 years, ایوری ایئر آپ اس کی پروڈکٹیوٹی میں، اس کی پرفارمنس میں انہانسمنٹ آپ کے لیے ویزیبل ہوتی جاتی ہے. آپ یہ دیکھتے آتے ہیں کہ اگر یہ بندہ
پچھلے سالوں میں پروڈکشن یونٹ میں ایک دن میں 10 یونٹ پروڈیوس کرنے کے لیے یوزفل تھا یا ہمیشہ سے اس کی ریشو 10 یونٹس کی پروڈکشن تھی، تو کیا گریجولی اب یہ 10 سے 12 یونٹ پروڈیوس کر رہا ہے ان اے ون فنکشنل ڈے، ان اے ون ورکنگ ڈے؟ اور کیا وہ 12 سے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا کے 13، 14 اور 15 یونٹ کی پروڈکشن ان اے ڈے پہ لے کے آ رہا ہے؟ اس کی اوورال انڈرسٹینڈنگ آف دا مشینری اینڈ دا سسٹم ود وچ ہی ہیز بین ورکنگ کس حد تک بڑھ چکی ہے؟ وہ کتنا ان تمام چیزوں سے اورینٹ ہو کے اپنے لیے فارملائزیشن ڈیولپ کر لی ہے اس نے سسٹم کے ساتھ؟ جتنی مشینری ہے، جتنا را میٹیریل ہے، جتنا پروسیس رن ہوتا ہے، وہ آپ کے امپلائی کے لیے کتنا میننگ فل اور کتنا کنوینئنٹ ہو چکا ہے ایز فار ایز دی اپلیکیشن از کنسرنڈ. سو این ادر نان فائنینشیل benefit of following the strategic management process in your organization would definitely be given in the overall increased productivity of your employees. Current organizations are actually always remain concerned to provide their employees with the training and development. They invite the experts of that particular field to their own firm to provide their employees with the training, latest mechanism of the performance of that particular task. وہ اس لیے اپنی employees کو ٹریننگ دلاتے ہیں اپنی ہی آرگنائزیشن میں in the form of on the job training or in the form of having a refresher courses تاکہ اس کی پرفارمنس انہانس ہو سکے، تاکہ امپلائی کی اوورال پروڈکٹیوٹی بڑھ سکے. اور اسی کام کے لیے آرگنائزیشنز اپنی امپلائیز کو باہر بھی بھیجتی ہیں ملک سے تاکہ وہ جا کے ماڈرن ورلڈ سے زیادہ بہتر ٹریننگ لے کے آ سکے اور واپس آ کے اپنی آرگنائزیشن کے لیے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس این ادر نان فائنینشیل benefit of following this strategic management process is the reduced resistance to change. جب بھی یہ ایک نیچرل فینومین ہے کہ ہم اپنی ماحول میں، اپنے ارد گرد، اپنی آرگنائزیشن میں، ایون اپنی فیملی میں جب کسی نئی چیز کو لے کے آتے ہیں تو انیشیلی اس کی اگینسٹ ایک نامعلوم سی ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس جب آپ رن کرتی ہیں پرٹیکولرلی ان یور آرگنائزیشن، تو یہ جو ریزسٹنس کا لیول ہوتا ہے ٹوورڈز آپٹنگ نیو اسٹریٹجیز، towards opting new methodologies, towards accepting new procedures and formulas. آپ اس نیونیس کی ایگزسٹنس، اس کی ایگزیکیوشن کی اگینسٹ اپنی آرگنائزیشن میں سکسیسفلی پیدا ہونے والی ریزسٹنس کو کم کر لیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بینیفیشل سی چیز ہے. Along with that, dear students, an other non-financial benefit of strategic management process is the understanding of performance reward relationship. جب بھی آپ ایکسٹینڈڈ پرفارمنس دیتے ہیں، جب بھی آپ کی پرفارمنس ایکسپیکٹڈ سٹینڈرڈز کو ایکسیڈ کرتی جاتی ہے تو اس آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز یوز ٹو ریسیو بونسز ان دا فارم آف ریوارڈز، اینڈ دیز ریوارڈز بیسڈ بونسز would actually serve as a source of motivation for those poor performer who were not actually doing good or who were actually not doing up to the expected standards. جب بھی آپ یہ پرفارمنس ریلیٹڈ ریوارڈ اپنی آرگنائزیشن میں رکھتے ہیں تو اس کا نان فائنینشیل بینیفٹ آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ باقی وہ تمام امپلائیز بھی جن کی کسی وجہ سے پرفارمنس اپ ٹو دی ایکسپیکٹڈ اسٹینڈرڈس نہیں ہوتی، وہ ان ریوارڈس کو ارن کرنے کے لیے، وہ ان بینیفٹس کو کنزیوم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بھی اور بہتر ہو جائے. تو ان تمام نان فائنینشیل بینیفٹس میں ہمیں ایک اور نان فائنینشیل بینیفٹ بھی نظر آتا ہے which is the enhances problem prevention capabilities. In spite of going for the approach of addressing the issues at hand,
آپ کی آرگنائزیشن میں ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ کے امپلائیز کی، آپ کے مینیجرز کی ہمیشہ ایک ڈیپ سائٹ ان چیزوں پہ موجود ہوتی ہے کہ کس ایریا میں وہ کوئی پرابلم ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. اگر کسی ایریا میں if they see any problem, they try to address the issue of that problem in advance. وہ ایک پرو ایکٹیو میئر کے طور پہ اس پرابلم سے کچھ نقصان ہونے سے پہلے ہی ایسے سلوشنز کو ایڈریس کر لیتے ہیں، ایسے سلوشنز جنریٹ کر کے امپلیمنٹ کر دیتی ہیں آرگنائزیشن میں، جو آرگنائزیشن کی اوور آل پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنے میں اور ان کے پروسیسز کی کنٹینیوٹی میں بڑی ہی یوزفل ہو جاتی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، دیز آر دا فیو نان فائنینشیل بینیفٹس an organization enjoys and consumes if they would have been running the process of strategic management in their organizations. Few more other benefits from these non-financial aspects is the identification of opportunities. جب بھی آپ نان فائنینشیل بینیفٹس پہ نظر رکھتے ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو رن کرتے ہوئے، تو آپ کو یہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کیا کیا اویلیبل اپرچونیٹیز ہیں. اور جب بھی آپ اپنی اویلیبل اپرچونیٹیز سے کمپلیٹلی اویئر ہوتے ہیں، اٹ وڈ ڈیفینیٹلی بی پٹنگ یو in an excellent position to capitalize and to work on that available opportunity. And other non-financial benefit of following and practicing the strategic management process in any organization would be the development of objective view of management problems. آپ کو یہ ایک کلیئر کٹ ریشنل آئیڈیا ہو جاتا ہے، آبجیکٹیو ویو آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے about the different management problems which you have been facing in your organization. اور جب بھی آپ اپنے پرابلمس کے بارے میں اس طرح ایک آبجیکٹیو ویو ڈیولپ کر لیتی ہیں تو اٹ از اے گارنٹی کہ آپ اپنے اس آبجیکٹیو ویو کی بیسس پہ آرگنائزیشن میں اویلیبل مینجمنٹ پرابلمس کو ایزیلی سالو کر لیتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اینڈ ادر انڈرسٹینڈنگ وچ ول ڈیولپ ان دی آرگنائزیشن as a non-financial benefit of following strategic management process in your organization would be the improved coordination and control. Dear students, as till yet I told you many a times کہ ایک آرگنائزیشن کی سکسیس کا 90% سے زیادہ چیز اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ اس آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز میں کتنی کوآرڈینیشن ہے. جتنی کوآرڈینیشن زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی آرگنائزیشن میں ایک یونٹ کے طور پہ کلیکٹیو پرفارمنس دینے کا چانس بڑھ جاتا ہے. اور جب بھی آپ کلیکٹیو پرفارمنس دیتے ہیں تو آپ کا امپیکٹ اس طرح ہو جاتا ہے جسے ہم اردو میں یوں کہتے ہیں کہ ایک اکیلا 2-11. آپ کا 2 ہو کے اصل میں امپیکٹ 11 والا ہو جاتا ہے. سو آلویز ریممبر، یہ پوری کی پوری دنیا، یہ اللہ میاں کا نظام، موسم آتے ہیں موسم جاتے ہیں، رات سے صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر سورج اپنا چکر جب پورا کر لیتا ہے تو دوبارہ وہ جا کے کہیں غروب ہو جاتا ہے، بارش ہو رہی ہے، things actually be chasing each other. اور یہ سارے کا سارا ایک کمپلیٹ کوآرڈینیشن میں خدا کی ذات پاک نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اور اسی کوآرڈینیشن کی بیسس پہ اس دنیا کا سسٹم فول پروف طریقوں سے چل رہا ہے. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک اور جو نان فائنینشیل بینیفٹ آرگنائزیشن کے پاس اویلیبل ہو جاتا ہے بائی بینگ پریکٹسنگ دی اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ان دیئر آرگنائزیشن از دی مینیمائزیشن آف ایڈورس کنڈیشنز اینڈ چینجز. آپ کے پاس وہی بات کہ ایک ایسا پرو ایکٹیو میئر آپ لے کے آتے ہیں کہ آپ ایڈورس یا نیگیٹو چینجز which could happen in your organization
to work as the hurdles and the barriers towards the successful pursuance of the organizational objectives and the strategies. آپ ان تمام نیگیٹو انفلوئنسز کو ان ایڈوانس ایڈریس کر لیتی ہیں، اور اگر due to any reason they would have been jumping and appearing in your organization, you would be having the capacities to minimize the negative impact of those changes. اسی کے ساتھ ساتھ ڈیسیژن میکنگ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. ڈیسیژنز ٹو بیٹر سپورٹ آبجیکٹیوز، آپ کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں، آپ کے جو بھی ٹارگٹ ہیں، اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو رن کرنے میں آپ کی تمام ڈیسیژن میکنگ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کو بہتر طریقے سے سپورٹ کیا جا سکے. آپ کے آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ سے ریلیٹڈ جتنی ڈیسیژن میکنگ ہے اسے فول پروف بنایا جائے، اس میں انوالومنٹ آف آل کنسرن جو ہے وہ سرٹن کی جائے، اور اس کا فوکس یہی ہو کہ آؤٹ آف وچ یو ریئلی وڈ لائک ٹو اچیو دی آبجیکٹیوز آف یور آرگنائزیشن. Another benefit, rather non-financial benefit of pursuing this strategic management process in your organization would be the effective allocation of time and resources in your organization. Dear students, always remember this something کہ ایک آرگنائزیشن کا آج اور اس کا آنے والا کل ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ریسورسز اور پرٹیکولرلی ریسورس آف ٹائم کی ایلوکیشن پہ. جس طرح I told you many a times before that an organization usually remains available with the 4 types of resources، جس میں آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز آ جاتے ہیں، جس میں آپ کے پاس میٹیریل اینڈ ہیومن ریسورسز آ جاتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ریسورسز آف انفارمیشن آ جاتے ہیں. ان تمام ریسورسز کی بیٹر یوٹیلائزیشن صرف اس وقت ہوتی ہے جب آپ ٹائم پہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، جب آپ ٹائملی ان ریسورسز کو ایلوکیٹ اور اسائن کرتے ہیں. when your overall focus would have been on the allocation and the mobilization of those resources available to your organization well in time actually. Another non-financial benefit of this strategic management process, my dear students, is the internal communication among personnel. This is what I told you before in my previous lectures کہ if we have to develop the understanding of the concept of management کہ یہ مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے، مینجمنٹ سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے حساب سے مینجمنٹ کو ڈیفائن اور ایکسپلین اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے. بٹ ایز آئی ٹولڈ یو ان مائی پریویس لیکچرز کہ مینجمنٹ کا جو ڈکشنری میں مطلب لکھا ہوا ہے اٹ از دی اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز، کہ اگر آپ اپنے آبجیکٹیوز، اگر آپ اپنے ٹارگٹس اچیو کر رہے ہیں تو دس از مینجمنٹ. And what has been given in this particular slide as the final non-financial benefit of strategic management process is of communication کہ آپ کی آپس کی کمیونیکیشن اچھی ہو جاتی ہے. And this has been said by an expert that communication is all about management. Or in other words, you can take it like that, management means achievement of objectives is all about communication. اگر آپ اپنی امپلائیز کے ساتھ، اگر آپ اپنے کولیز کے ساتھ if you are in open communication you would be raising your chances of the achievement of your objectives, dear students. Another extended non-financial benefit of this strategic management process is the integration of individual behaviors. ایک آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ انڈیویجولز ڈفرینٹ لیولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں.
آپ نے ان تمام انڈیویژولس کے بیہیویئر میں انٹیگریشن لے کے آنی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو میک دیم آل ورک لائک اے ٹیم. یو ہیو ٹو میک یور آل امپلائیز ٹو سپورٹ دی کرنٹ اینڈ ایگزسٹنگ اسٹریٹجی آف دی آرگنائزیشن. آپ نے اپنے تمام امپلائیز کا انڈیویژول بیہیویئر اس طرف ڈائریکٹ اور ٹارگٹ کر دینا ہوتا ہے کہ جو اس آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم آبجیکٹو کی اچیومنٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. سو انٹیگریشن امنگ انڈیویژول بیہیویئرز وڈ بی اے ویری ویری سگنیفیکینٹ اینڈ وائٹل benefit, non-financial benefit an organization achieve whenever it would have been following the principles and the process of strategic management. اس کے ساتھ ساتھ یہ strategic management process جو ہے یہ کلیریفائی کرتا ہے انڈیویژول رسپانسبلٹی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہے یہ انڈیویژول رسپانسبلٹی کو کلیریفائی کرتا ہے ایک آرگنائزیشن میں. ایوری مینیجر, ایوری انڈیویژول, ایوری کولیگ, every member of your organization would become completely clear about his or her responsibilities, about his or her list of duties. وہ اپنا کام کسی اور کے ذمے نہیں تھوپ سکتا. اسے اپنی رسپانسبلٹیز, اپنی جاب, اپنی لسٹ آف ڈیوٹیز کے بارے میں ایک کمپلیٹ کلیریفیکیشن اویلیبل ہوتی ہے کہ ہاؤ he or she would have to become responsible for how much of the task of this operation. اور یہ کلیئرٹی آپ کے کانفلکٹس کو, آپ کی ریپیٹیشن آف ٹاسک کو, آپ کے ویسٹیج آف ریسورسز کو آپ کی آرگنائزیشن میں minimize کرتی ہے. Dear students, this strategic management process would also be offering you another extended non-financial benefit into the organization, and that is the benefit of thinking forward basis, thinking progressively, thinking from the futuristic perspective. آپ فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کل کی آنے والی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ میں بزی ہو جاتے ہیں. آپ کل کی آنے والی مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو along with those other non-financial benefits اب اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہمارے پاس ایک اور بینیفٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اٹ وڈ ہیو بین ڈیولپنگ an environment or an attitude of the managers and the employees of the organization to think from futuristic perspective. فارورڈ تھنکنگ یہاں پہ فوکس ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ پروگریسو اور فیوچرسٹک تھنکنگ ڈیولپ کرتی ہیں تو آرگنائزیشن میں فیوریبل ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹوورڈز اینی نیو چینجز. Change is the slice of life. Dear students, change is the only constant in this world. Change نے this way اور that way آنا ہی آنا ہوتا ہے. Change economic scenario میں آئے گی, change technological scenario میں لازمی آئے گی, change consumption pattern میں لازمی آئے گی, چینج سوشل اینڈ کلچرل ویلیوز میں لازمی آئے گی. although اس مینر میں یہ چینج کی پیس ذرا سلو ہوتی ہے, لیکن جب بھی آپ اپنی آرگنائزیشن میں اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کر لیتے ہیں among your employees to accept and to welcome the changes which would gradually, slowly and even abruptly have been taking place in your organization or outside your organization in the industry of your organization. اس کے ساتھ ساتھ discipline and formality to the management of the business develop ہو جاتا ہے. آپ ایک آرگنائزیشن میں ڈسپلنڈ انڈیویژول, ڈسپلنڈ ممبر آف ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح قائد اعظم ہمیں یہ ارشاد فرما گئے ہیں کہ کامیابی کی کنجی ڈسپلن میں ہے.
یہی بات ہمیں ہمارا مذہب بتاتا ہے. ہمیں ڈسپلن ہونے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈسپلن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس وقت کی نماز کس وقت ادا کرنی ہے. کبھی بھی آپ فجر کی نماز جو اگر آپ نے ادا کرنی ہے تو وہ عصر کی نماز کے وقت ادا کریں گے تو وہ اس کی قضا نماز ہوگی, وہ اس کی اپنے وقت کی نماز نہیں ہوگی. ایون اس حد تک ڈسپلن ہمیں بتایا گیا ہے کہ لائف میں کون سی چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں, کون سی چیزیں آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہوئی. اور اگر ہم ان چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں تو وی وڈ ٹرمڈ آور سیلف ایز اے ڈسپلنڈ انڈیویجول. آرگنائزیشن میں اسٹریٹجک مینجمنٹ پرنسپلس کو فالو کرنے کا, اس پروسیس کو اپلائی کرنے کا ایک اور ایکسٹینڈڈ بینیفٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈسپلن ٹیم ڈیولپ ہو جاتی ہے جو ہر کام کو فارمل طریقے سے کرتی ہے. ان اسپائٹ آف بینگ انفارمل, in spite of being casual, you remain very disciplined and you remain very formal within your organization, and this is again a basic parameter to be a successful individual initially and finally to be a successful organization. Why some firms don't go for this strategic management process application in the organization? یہ ہمارے لیے ایک بڑا اسٹرینج فینومین ہے کہ اگر ایک پروسیس گارنٹیڈ ہے کہ وہ ہماری پروفیٹیبلٹی کو انہانس کرے گا, وہ ہماری اوور آل پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرے گا, وہ ہمیں کئی نان فائنینشیل بینیفٹس پرووائڈ کرے گا کہ ہم اپنے تھریٹ سے, اپنی اپرچونٹیز سے کمپلیٹلی اویئر ہو جاتے ہیں, ہم فارورڈ تھنکنگ والا ایٹیچیوڈ ڈیولپ کر لیتے ہیں, ہمیں ہمارے ارد گرد ہونے والی ہر مائنیوٹ اور میجر چینج پہ نظر آ جاتی ہے, ہم بڑے ڈسپلنڈ اور فارمل انڈیویجول اور آرگنائزیشن کے طور پہ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. اگر اتنے سارے بینیفٹس ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ میں کے, تو اٹ وڈ بی این امپورٹنٹ کوسچن دیٹ اسٹل why so many firms don't go for the practicing of this strategic management process. ان کے پاس اس کی اپنی ریزنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اسٹریٹجک پلاننگ اگر نہیں کرتے تو پور ریوارڈ اسٹرکچر ہو جاتا ہے. آپ کے پاس ریوارڈ بیس پرفارمنس کے لیے کوئی اپروچ نہیں ہوتی. ان آرگنائزیشن نے اس کے بارے میں اس طرح تھنکنگ کی ہی نہیں ہوتی کہ آرگنائزیشن کے انڈیویجول امپلائی کی پرفارمنس کا سٹینڈرڈ ایکسیڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اسے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایک امپلائی کے لیے جو بھی موٹیویشن کی قسم یا ٹائپ آپ اپنی آرگنائزیشن میں رکھتے ہیں اس میں سب سے اہم یا زیادہ میننگ فل مانیٹری اینڈ فیو نان مانیٹری ریوارڈز ہوتے ہیں. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کے پاس چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر کچھ آرگنائزیشنز اپنا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو رن اور ایگزیکیوٹ نہیں کر رہی ہوتی تو اس کی وجہ ایک پور ریوارڈ میکانزم یا انفراسٹرکچر ہو جاتا ہے. ویسٹ آف ٹائم. Another reason why certain firms do not go for this strategic planning, and if they do not go for this strategic planning, I guarantee you they would have been wasting their very, very precious resource and source of time. ایک آرگنائزیشن جو اپنا آبجیکٹو 2 سال میں حاصل کر سکتی ہوتی ہے, ادروائز وہ اپنا آبجیکٹو 4 سال بعد حاصل کرتی ہے, اس کا ٹائم ویسٹیج کا امپیکٹ شروع ہو جاتا ہے. اس کا ٹائم ویسٹیج کا امپیکٹ اتنا سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے کہ آرگنائزیشن کے ہر فنکشنل ایریا کو وہ چیز نیگیٹیولی امپیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیزینس is another factor why certain firms don't go for the strategic planning, because as I told you in our previous slide, whenever you would have been following the strategic management process, it would have been making you more formal
It would have been making you more proactive. It would have been making you go develop the habit of forward thinking. It would have been making you go develop the strategic thinking parameters and habits within the employees of your organization. لیکن ادروائز آپ کی آرگنائزیشن کا ورکنگ انوائرمنٹ اور ورکنگ کلچر پور ہے, لیزینس کا امپیکٹ آپ کو اپنی امپلائیز میں نظر آتا ہے, تو ایسی فرمز اسٹریٹجک پلاننگ کو اوائڈ کرتی ہیں. رادر دے ریمین کمپلیٹلی unaware of the benefits which they could consume of following these strategic planning principles actually. سیکنڈلی ایک اور چیز جو اس کی اس چیز کی ریزن ڈیولپ کر دیتی ہے کہ وائی آرگنائزیشنز some organization do not go for this strategic planning, it is the basis of the content with the success. وہ اپنے سکسیس کے پیرامیٹرز کے ساتھ کانٹینٹ ہوتے ہیں, ان کو آگے بڑھنے کا شوق کم ہوتا ہے. واٹ ایور وڈ ہیو بین اویلیبل ٹو دیم, دے ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میکسیمم آؤٹ آف دی اویلیبل سینیریو اینڈ ریمین ہیپی ود واٹ ایور از اویلیبل ٹو دیم ٹل دیٹ ٹائم. There are few other reasons why certain organization don't go for this strategic planning. ایک سب سے بڑی اہم چیز جو اور ہے, the fear of failure. ان کو فیلیور کا خوف ہوتا ہے. اگر ایک آرگنائزیشن سٹارٹ میں ہی ڈیفینسو ہو جائے گی, اگر ایک آرگنائزیشن سٹارٹ میں ہی اس بات سے اپریہینڈ ہو جائے گی کہ شاید میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا, شاید I would not be able to meet the requirement of current times, it might be difficult for me to match the pace of the current time, it might be difficult for me as an organization to address the changes of dynamic environment in my industry. So because of this fear of failure, organizations and the management team of certain organization try to avoid to go for the strategic planning, which would ultimately be very damaging, very harmful for the organization. Another factor why certain organizations do not do this strategic planning is the overconfidence. They think that without being very formal, without being very alert, without being aware of their opportunities, without being the development of an optimistic and progressive approach, they would have still be able to achieve their objectives. They would have actually been minimizing their chances of achievement of their objectives. Overconfidence only would not be a guarantee to make you a successful organization over longer periods of time into the industry. Another factor why organizations try to avoid to go for this strategic planning is the prior bad experience. یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن نے جب مینجمنٹ ٹیم نے پریویسلی یہ کوشش کی کہ وہ اسٹریٹجک پلاننگ کر کے اپنی آرگنائزیشن کو آگے لے کے جا سکیں, تو ان کو اس کا رسپانس کچھ نیگیٹو ملا, ان کا ایکسپیرینس پور رہا, ان کے اس وقت ٹارگٹ نہیں اچیو ہو سکے. سو اس سے گھبرا کے وہ اپنے پریویس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمت نہیں کرتے کہ وہ اب سے آگے چلنے کے لیے یا کل کی مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ اپنی آرگنائزیشن میں ایک انٹیگرل کمپوننٹ کے طور پہ ڈیولپ کریں. ایک اور ریزن ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جو کہ آرگنائزیشنز میں بڑا وائٹل اور سگنیفیکنٹ رول پلے کر لیتی ہے کہ وہ اسٹریٹجک پلاننگ کے لیے نہیں جا رہے, یہ سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے. آرگنائزیشن کی مینجمنٹ ٹیم کے انڈیویجولز کا اگر انٹرسٹ کسی اور چیز میں ہے, اگر ان کا انٹرسٹ آرگنائزیشنز کو آگے لے کے جانے کی بجائے ان کے اپنے پرسنل نیٹی اینڈ گریٹی ایسپیکٹس پہ ہے, تو وہ آرگنائزیشن میں بھی چانس کم ہو جاتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک پلاننگ کرے گی, وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے پرنسپلز کو رن کرے گی. اور جب بھی ایسا ہوتا ہے
تو وہ اس آرگنائزیشن کے لیے انتہائی انفارچونیٹ سینیریو ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ کل کی مارکیٹ کے لیے کمپیٹ کر ہی نہیں رہی. وہ آٹومیٹکلی انوائرمنٹ ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اسے کمپٹیشنز میں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. ان کا سروائیول کوسچنیبل ہو جاتا ہے. اینڈ ادر فیکٹر وائی آرگنائزیشنز ٹیم مینجمنٹ ڈونٹ گو فار دس اسٹریٹجک پلاننگ از دا فیئر آف ان نون اینڈ سسپیشن. جب بھی آپ کو اس بات سے خوف آنا شروع ہو جائے کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا، کہیں اس سے ایسا تو نہیں ہو جائے گا، کہیں اس سے میری تمام فائنینشیل انویسٹمنٹ ضائع تو نہیں چلی جائے گی، کیا یہ جو میں اسٹریٹجی یا انٹیگریشن گروپ آف اسٹریٹجی لے کے آ رہا ہوں کیا یہ فیلیور تو نہیں ہو جائے گا کل کلا کو. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس طرح کا فیئر آف ان نون وڈ ڈیفینیٹلی پٹ یو ایٹ ڈیفینسو فوٹنگ، اور آپ کبھی بھی ہمت نہیں کرتے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ کریں، اپنی آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم فیوچر کے حوالے سے کنسرنڈ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ ادر امپورٹنٹ ایسپیکٹ of practicing the principles of strategic management process are related to business ethics. Undoubtedly, آپ کو اس بات پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ لانگ ٹرم بیسس پہ صرف وہ آرگنائزیشن سروائیو کرتی ہیں، صرف وہ آرگنائزیشنز گرو کرتی ہیں، صرف وہ آرگنائزیشنز پروفٹ ارن کرتی ہیں who shows highest level of business ethics. ہائیسٹ لیول آف بزنس ایتھکس کو میں آپ کے لیے اس طرح ڈیفائن کر دیتا ہوں: دی پرنسپلز آف کنڈکٹ ود ان دی آرگنائزیشن دیٹ گائیڈس ڈیسیژن میکنگ اینڈ بیہیویئر. کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ان پرنسپلز کو، ان گائیڈنس کو کیسے لے کے چلتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. جیسے ابھی کچھ سلائیڈز پیشتر I told you this something کہ management is all about communication, or otherwise communication will take you towards the management. اور management کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ achievement of objectives. اس سے ظاہر یہ ہوا کہ اگر ایک آرگنائزیشن نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے تھے تو اس نے کمیونیکیشن میں اپنے آپ کو اوپن رکھنا ہے، اس نے ایکسیلنٹ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے ایک آرگنائزیشن میں. اور اسی چیز کو دوسرے پہلو سے یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹیکنگ اور میکنگ رائٹ ڈیسیژنز ایٹ دا رائٹ ٹائم وڈ بی دا نیم آف مینجمنٹ. اور یہ جو بزنس ایتھکس ہوتے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے ڈیسیژن میکنگ کی پیرامیٹرز کے طور پہ. For example, the way you have to develop your promotional policy for the employees of your organization, it must be very fair. It must not be addressing any personal liking or disliking for the individual employees of your organization. Or for example, if you would have to send somebody for the training and development to attend an international seminar or to go to attend a national level training session, ان تمام چیزوں کے دوران you have to show highest possible business ethics. You have to follow the fair policy within your organization, not only for your employees. You have to show concern, serious concern for your employees, and at the same time you have to show and exercise those highest level of business ethics standards as far as your concern of your customers is concerned. آپ نے اپنے کسٹمرز کے لیے وہ ایکسیلنٹ پروڈکٹ جنریٹ کرنی ہے، وہ ایکسیلنٹ پروڈکٹ مینوفیکچر کرنی ہے which must be the real satisfier, the genuine satisfier of their needs. وہ آپ کی پروڈکٹ پرچیز کر کے کنزیوم کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ان کی نیڈ سیٹسفیکشن ہو. اور اگر آپ کی پروڈکٹ کی کنزمپشن سے ان کی نیڈ ہائیسٹ لیول پہ سیٹسفائی ہو رہی ہے تو اٹ از اے گارنٹی دیٹ یو آر ایکسرسائزنگ ہائیسٹ لیول آف بزنس ایتھکس بینگ این آرگنائزیشن اینڈ وچ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ فار دی آرگنائزیشن ایز فار ایز
their strategic management principles are concerned. Along with that, business ethics and strategic management always remember go side by side. Good business ethics are like prerequisites for good strategic management. اگر آپ نے ایک صحیح، ایک اچھا، ایک ریزلٹ اورینٹیڈ، ایک افیکٹو، ایک ایفیشینٹ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس اپنی آرگنائزیشن میں رن کرنا ہے تو دا پری ریکوزٹ فار دس is to show the highest excellent standards of business ethics within your organization. There is no other way, there is no other possible course of action available to you without showing the highest level of business ethics as a business organization. Code of business ethics could be taken like that, dear students, that it provides you with the basis on which policies can be devised to guide daily behavior and decision at the workplace. یہ آپ کو ایک ایسے کوڈ آف کنڈکٹ سے پرووائڈ کر دیتا ہے جس میں آپ ڈیلی ڈیسیژن میکنگ پہ اپنی آرگنائزیشن کی ڈیلی روٹین فنکشنز کے اسموتھ فلو کو مینٹین کرنے کے لیے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، امپلائیز کی آپس کی انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو ایڈریس کرتے ہیں، کمیونیکیشن کے پیرامیٹرز کو ایڈریس کرتے ہیں، اسپیس فار لرننگ ڈیولپ کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات above and all, out of the application of all these things, you develop an excellent coordination system among the different functional areas of your organization. Business ethics and strategic planning, very, very important for all those multinationals who want to sustain, who want to remain alive and active into the stiff competition of industry. اور اس کے لیے ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں. Business actions always unethical if they are like this. Misleading advertisement, کہ اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ میں کچھ زیادہ چیزیں کلیم کر رہی ہیں کہ میری پروڈکٹ آپ کو نیڈز کو اس طرح سیٹسفائی کرے گی، میری پروڈکٹ میں یہ کمپوننٹ شامل ہیں، میری پروڈکٹ کے کانٹینٹس اس طرح ہیں، ہم نے اس کے لیے یہ کام اس طرح کیا، یہ کام اس طرح کیا، لیکن if in reality these things have less to do with the actual contents of your product, so this misleading advertisement would be a highly unethical behavior of your organization. Misleading labeling, یہ ہماری بات پہلی ہی والی ایگزامپل میں شامل ہے کہ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو اس طرح لیبل کر رہی ہیں کہ اس میں یہ کانٹینٹس ہیں، اس میں اس کانٹینٹس کی اتنی پرسنٹیج شامل ہے، اس میں امپورٹڈ کانٹینٹس یہ ہیں، تو یہ مس لیڈنگ لیبلنگ جو ہے دس از ہائیلی ان ایتھیکل فرام اسٹریٹجک مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو، فرام بزنس آرگنائزیشنز فنکشننگ پوائنٹ آف ویو، جس کو تمام آرگنائزیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. انوائرمنٹلی ہارم، اگر آپ کی آپریشنز آف دی آرگنائزیشن سے کچھ ایسے ٹاکسک میٹیریل نکل رہی ہیں کہ جو انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہی ہیں، جو کہ اوزون لیئر کے لیے انتہائی ڈینجرس اور خطرناک ہیں، تو بزنس ایتھکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات انتہائی ان ایتھیکل ہے، ناقابل برداشت ہے کہ آپ تو ایک کام کر کے ایک بزنس کر کے پروفٹ ارن کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کے اس بزنس کے پروڈکشن سائیکل کی ویسٹیج ہے وہ انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہا ہو. پور پروڈکٹ اور سروس سیفٹی، اگر آپ کی پروڈکٹ اس نیچر کی ہے کہ اس کے استعمال کرنے میں سیفٹی کنسرنز بھی ہیں اور آپ نے اپنے پروڈکٹ کی یوزیج کی ان سیفٹی کنسرنز کو ڈیپلی ایڈریس نہیں کیا، ان ایشوز کو آپ نے پراپرلی ایڈریس کرنے کے بعد گورن نہیں کیا، ان ایڈریسز کو، ان ایشوز کو آپ نے اچھی طرح ان کی ٹیک کیئر نہیں کی، جو کہ کسی بھی سٹیج پہ کسٹمر کے لیے،
کنزیومر کے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, it would be a highly unethical approach of the business organization, from which all organizations are advised to safeguard themselves. They are recommended not to do any unethical operations, any unethical behavior in the production, into the labeling, into the advertisement of their product. Insider trading is another very, very unethical behavior. Insider trading is an aspect when you leak internal information to somebody who is not the member of your organization. اگر آپ نے اپنی آرگنائزیشن کی کوئی اسٹریٹجک انفارمیشن کسی باہر کی آرگنائزیشن کے ممبر کو دے دی, کسی کمپٹیٹرز کی آرگنائزیشن کے ممبر کو دے دی, تو اٹ از ہائیلی ان ایتھیکل. اور ایک آرگنائزیشن کے ٹیم ممبرز کو, اس کی مینجمنٹ کو اس بات کو سرٹن کرنا چاہیے کہ جو اس آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز ہیں, جو آپ کی آرگنائزیشن کی پالیسیز ہیں, جو آپ کی آرگنائزیشن کا ڈسٹنکٹیو کمپٹنسی ہے, اس کے بارے میں آپ کسی کو بھی غیر متعلقہ شخص کو اس کی معلومات نہ دے سکیں. کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اس کی معلومات نہ دے سکیں. Along with that, dumping flawed products on foreign markets would be again highly unethical. کہ ایسی تمام پروڈکٹس جو آپ کی اپنی مارکیٹ میں آپ ان کو ایڈورٹائز نہیں کر سکتے, ان کو سیل نہیں کر سکتے, آپ ان کو ڈمپ کر دیتے ہیں, یعنی کہ کم قیمت پہ اس کی پروڈکشن کاسٹ جو ایکچوئل ہوتی ہے اس سے بھی کم کاسٹ پہ آپ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ڈمپ کر دیتے ہیں تو دیٹ از اگین ہائیلی ان ایتھیکل بیہیویئر. نیچر آف گلوبل کمپٹیشن, یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس جو ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہمیں ہماری نیشنل مارکیٹ کے لیے تیار نہیں کرتا. اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ ہوتی ہے, اور جو گلوبل کمپٹیشن ہے اس میں کمپنیز کنڈکٹ بزنس اکراس بارڈرز. International business is when you are entering into the international markets, into the new countries along with your product and services. International or multinational corporations used to have parent company and host country. This is how you can develop the understanding of the global competition as far as strategic management process is concerned. Strategy implementation always remains most riskiest and more difficult strategy, as I told you before, as far as international operations are concerned. اس لیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپ کے پاس نارمز, ویلیوز اور ورک ایتھکس آپ کی مارکیٹ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ ایک پاکستان کی فرم ہیں, آپ پاکستان کی ایک کامیاب فرم ہیں, لیکن اب اگر آپ جا کے اپنا بزنس جاپان میں کرنا چاہتے ہیں تو یو وڈ ایکچولی ایٹ انیشیل اسٹیجز ناٹ بی اویئر آف دی نارمز, ویلیوز and the culture of the customers of the Japan's market. So initially آپ کے لیے وہاں پہ گلوبل کمپٹیشن کے حوالے سے اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ان ڈیفیکلٹیز کو ایڈریس کرنا آپ کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے. جب بھی آپ ایک ملٹا نیشنل فرم کے طور پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو اٹ وڈ ہیو بین آفرنگ یو سرٹن ایڈوانٹیجز for your international operations. For example, you absorb excess capacity, you reduce unit costs, you would be spreading economic risk over wider markets. آپ کا لو کاسٹ پروڈکشن فیسلٹیز اویلیبل ہو جاتی ہیں, آپ کے پاس کمپٹیشن میں بیکم لیس انٹینسو, آپ کے پاس ریڈیوس ٹیرف اینڈ لوور ٹیکسز کا سینیریو ڈیولپ ہو جاتا, which will be helping you achieve the status of economies of scale. اس پوری سلائیڈ میں ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب ایک ملٹا نیشنل فرم اپنی انٹرنیشنل آپریشنز اسٹیبلش کرتی ہے تو اس کو اتنے سرٹن بینیفٹ ملتے جاتے ہیں کہ فائنلی وہ اکانومیز آف اسکیل کو اچیو کر لیتی ہے. اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو,
This strategic management process is primarily meant for the multinationals, اور ملٹا وہ فرم ہیں جو اپنی نیشنل باؤنڈری سے باہر نکل کے بے شمار کنٹریز میں بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ وہاں پہ اپنے فل فلیج آپریشنز اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو ان کو یہ تمام بینیفٹس اویلیبل ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف وچ دے وڈ فائنلی بی اچیونگ دا اکانومیز آف اسکیل. جہاں جیسا کہ ہم نے پریویس سلائیڈ پہ دیکھا کہ ایک ملٹا نیشنل فرم کو انٹرنیشنل آپریشنز کے کچھ ایڈوانٹیجز حاصل ہو جاتی ہیں، ڈیئر اسٹوڈنٹس اسی کی وجہ سے دے فیس سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز ٹو. For example, they would have been now working in a different social, cultural and demographic environment where legal forces may create difficult communication. Weakness of foreign competition may be underestimated. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس مارکیٹ میں کمپٹیشن اتنا سٹف نہیں ہے، اور آپ کی یہ انڈر ایسٹیمیشن آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے انٹرنیشنل آپریشنز کو لانچ کر کے مینج کرنے کا. یو وڈ ہیو بین فیسنگ سرٹن بیریئرز ٹو کمیونیکیشن اینڈ افیکٹو مینجمنٹ آف پرسنل. آپ ایک نئے کلچر میں نئے لوگوں کی ٹیم میں آپ کو ڈیفیکلٹی آتی ہے کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے میں، ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے ان کو زیادہ ایفیشینٹ اور افیکٹو بنانے میں. کمپلیکیشنز فرام ڈفرینٹ مانیٹری سسٹم، یہ جو کرنسی ایکسچینج کا ایشو ہے، اگر آپ ایک پاکستان کی فرم ہے اور آپ جا کے قازقستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، قازقستان کی کرنسی منت کے نام سے جانی جاتی ہے، پاکستان اور قازقستان کی کرنسی کا ایکسچینج جو ہے آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز پیدا کر سکتا ہے آپ کے انٹرنیشنل آپریشنز کو سکسیسفل کرنے میں. اس کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا ہے. In our today's lecture, we have again discussed the strategic management process. Initially, I gave you the review of that strategic management process, and then from that particular point, we have discussed again each and every component of strategic management process that took us to this last stage of even discussing the benefits and the advantages of national and international operations. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ خدا حافظ.